واقعہ قبر، توجہ فرماؤ، یہ بھی جھوٹا اور جعلی واقعہ ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کو روایت کرنے والا ہے احمد بن ابراہیم حلبی۔ کون روایت کرتا ہے؟ اب اندر نہ دیکھو، اب اوپر دیکھنے کا وقت ہے، اندر دیکھنے کا وقت اور ہے، میری طرف دیکھو۔ اس کو روایت کرنے والا ہے احمد بن ابراہیم حلبی، اور وہ کذاب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، مولوی بن رہے ہو، میں بھی بات کھول کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جھوٹا، اس کو عربی میں کہتے ہیں کاذب، اور یہ کاذب نہیں بلکہ ہاں، فرق کرو بات کا۔ ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب۔ یہ احمد بن ابراہیم کاذب اور جھوٹا نہیں بلکہ کذاب ہے۔ تو کذاب کی روایتوں سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی، اب پڑھو، میں اگلا ماخذ نمبر 3 پڑھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن کہتا ہے سألت ابی عنہ، میں نے اپنے باپ سے اس کے متعلق پوچھا، وعرضت علیہ حدیثہ، اور میں نے اس کی حدیثیں پیش کی، فقال لا عارف، اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، وأحادیثہ باطلۃ موضوعۃ، لکیر لگاؤ، لکیر لگاؤ مولویو، چپ کر کے بیٹھے ہو۔ وأحادیثہ باطلۃ موضوعۃ، اس کی حدیثیں جو ہیں باطل ہیں اور من گھڑت ہیں، کلھا، کیا لفظ ہے جی؟ اس کی ساری روایتیں جو ہیں باطل اور موضوع اور من گھڑت ہیں، لیس لہا اصول، اس کی حدیثوں کا کوئی اصول نہیں ہے۔ آگے، یدل حدیثہ علی انہ کذاب، اس کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا کذاب تھا، بہت بڑا کذاب تھا، جھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا جھوٹا تھا۔ شکر ہوا کہ مولوی حسین نے صاحب آ گیا، چائے لے آیا۔ ہاں جی، یہ نہ آتا تو چائے بھی نہ آتی۔ ہاں اچھا جی، آگے لکھا حضرت علی کی نماز والا واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ نیچے جو علماء مذکور ہیں سب نے کہا کہ یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے۔ اب پڑھو، نام پڑھو۔ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین حضرت امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محدث علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ، جی حافظ ابو الحجاج مزی، محدث جوزقانی، علی ابن مدینی، عبداللہ ابن علی ابن مدینی، محمد بن عبید تنافسی، ابراہیم بن یعقوب جوزجانی، یعلا بن عبید، حافظ ابو بکر محمد ابن حاتم ابن زنجوی بخاری، حافظ محمد بن ناصر بغدادی، حافظ ابو عبداللہ ذہبی، ابن عساکر، ابن حزم، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ تعالی۔ یہ 17 حفاظ الحدیث ہیں جنہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ جعلی اور جھوٹا اور من گھڑت واقعہ ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اس لیے یہ واقعہ بھی جھوٹا ہو گیا۔ اب آیا قافلے والا واقعہ، آ گیا جی، کون سا؟ ہاں، قافلے والا واقعہ۔ قافلے والا واقعہ بھی جعلی اور من گھڑت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا راوی ہے سدی کبیر۔ کون ہے؟ ایک ہے سدی صغیر، ایک ہے سدی کبیر۔ اس کا نام ہے اسماعیل ابن عبد الرحمن۔ کیا نام ہے؟ اور میں ساری عبارت نہیں پڑھتا، اجمالی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ کذاب شتام۔ کون تھا؟ کذاب کا معنی ابھی سمجھایا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ شتام، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اب ایسا بندہ جو ہے اس کی روایت معتبر ہے یا مردود ہے؟ بولو تو صحیح، مردود ہے۔
کذاب شتام، بہت بڑا جھوٹا اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والا بندہ تھا، یہ راوی ہے اس روایت کا، سمجھا؟ سدی کبیر، سمجھ رہے ہو جی؟ اور سدی کا شاگرد ہے اثبات ابن نصر حمدانی، وہ بھی اسی طرح وضاح کذاب ہے، سمجھا؟ اس کا شاگرد ہے یونس ابن بکیر، وہ متکلم فی ہے، سمجھا جی؟ یونس ابن بکیر کا شاگرد احمد ابن عبد الجبار ہے، وہ بھی متکلم فی ہے، سمجھا جی؟ آگے باتیں ہیں، سمجھا جی؟ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ روایات معجزات کے اندر صحیح ہیں، معجزات کے اندر، معجزات ہے نا یہ، لیکن یاد کر لو، اب آج مجھ سے سن لو، اوپر والی کتابوں میں آپ کو یہ اصول فائدہ دے گا۔ محدثین کرام کا ایک اصول ہے کہ راوی کو بعض لوگ کہیں کہ یہ ثقہ ہے اور بعض کہیں کہ نہ غیر ثقہ ہے، کچھ کہیں کہ ثقہ ہے، کچھ کہیں کہ، تو جو لوگ کہیں گے غیر ثقہ ہے بات ان کی معتبر ہے، جو لوگ کہیں گے کہ غیر ثقہ ہے بات ان کی معتبر ہے، اس کو کہتے ہیں جرح تعدیل۔ کیا کہتے ہیں؟ تعدیل کا معنی وہ لوگ جو کہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے، اور جرح کا معنی وہ لوگ جو کہیں کہ یہ راوی غیر ثقہ ہے، جرح کریں اس پر، کہیں کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، سمجھا نا تھی؟ تو جرح اور تعدیل جمع ہو جائے تو ترجیح جرح کو ہے، وَإِنْ زَادَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ، تعدیل کرنے والے زیادہ کیوں نہ ہوں، جرح جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے، سمجھا تھی؟ اب دیکھو یہ عبارت پڑھو محدثین کی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ فِيهَا الراوی جرح مفسر و تعدیل، راوی کے اندر جرح مفسر اور تعدیل جمع ہو جائیں۔ اب ہر بات میں کر نہیں سکتا، کیا کروں؟ جرح جو ہے وہ دو قسم ہے، ایک ہے مبہم اور ایک ہے مفسر، سمجھا؟ یہ جنہوں نے مقدمہ مشکات شریف پڑھا ہے یا نخبۃ الفکر پڑھی ہے وہ یاد کیے بیٹھے ہوں گے، ہاں جی، کہ جرح مفسر کیا ہے اور جرح مبہم کیا ہے، پڑھے بیٹھے ہو نا جی؟ نخبۃ الفکر، آ جاؤ۔ فالجرح مقدم، جرح مقدم ہے، ولو زاد عدد المعدل، اگرچہ معدلین کی تعداد زیادہ ہو، هذا هو الاصح عند الفقهاء والاصوليين ونقل الخطيب عن جمهور العلماء، جنت فرماتے ہیں اگر ان واقعات کو بالفرض، کیا لفظ بولا؟ جس طرح آپ لوگ فرض کر لو کہ آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے، فرض کر لو ایسے، آسمان نیچے اور زمین اوپر ہے، ہم ایسے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بندے غلط نہیں بلکہ صحیح ہیں، تو پھر بھی یہ خبر واحد بنے گی، اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، بس خلاصہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب نیچے پڑھو عبارت علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی، شرح قائد پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ تو کھڑا کرو میں دیکھوں جی، ماشاءاللہ، ولو زاد عدد المعدل والی بات ہے، بہت سارے بیٹھے ہیں، خیالی پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہیں، اچھا ماشاءاللہ بیٹھے ہیں جی، خیالی پڑھے ہوئے بھی۔ والد صاحب رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ پرانے زمانے میں جس مدرسے میں خیالی پڑھائی جاتی تھی اس مدرسے پر سرخ جھنڈا لگتا تھا کہ یہاں خیالی پڑھانے والا مولوی ہے، اتنی مشکل کتاب ہے۔ کہتے ہیں اب حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا نام ہے احمد، کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد خیالی جو ہے اتنی کمزور تھا کہ اگر یوں کرو نا تو اس کا ہاتھ اندر سے چلا جاتا تھا، اتنی کمزور تھا، لیکن کتاب ایسی لکھ ڈالی کہ عام مولوی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ہاں جی،
سبحان اللہ، اب تو خیالی پڑھنے والے بھی رہ گئے۔ یعنی ان خبر الواحد، میں ایک اور بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ شرح قائد آپ نے پڑھی ہے، الحمدللہ جن ساتھیوں نے پڑھی ہے، یہ عبارت شرح قائد کی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ استادوں نے یہ عبارت تمہیں پڑھائی ہے، ترجمہ بھی کرایا ہے، لیکن اصل بات نہیں بتائی جو اب آ رہی ہے۔ ہاں ایسے گزر گئے، بس گزر گئے، استاد نے عبارت حل کر دی، شاگرد کو مفہوم بتا دیا۔ چاہیے استاد کو کہ اس مقام پر کچھ مثالیں پیش کرے، مثلاً کہ یہ واقعہ ہے، یعنی ان خبر الواحد علی تقدیر استعمالی علی جمیع الشرائط المذکورۃ فی اصول الفقہ، خبر واحد باوجود کہ تمام ان شرائط پر مشتمل ہو جو اصول فقہ میں مذکور ہیں، لا یفید الا الظن، نہیں فائدہ دیتی مگر ظن کا۔ آگے لکیر لگا لو، ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، اور اعتقادیات کے باب کے اندر ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خصوصاً اذا اشتمل علی اختلاف روایت، خصوصاً جب کہ مشتمل ہوئے اختلاف روایت پر کہ کسی روایت میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے۔ یہ عبارت کہاں آئی ہے شرح قائد میں؟ یہ عبارت آئی ہے جہاں تعداد انبیاء کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ کون سا مسئلہ؟ کہ انبیاء کتنی ہیں، سمجھا نا تھی؟ یہ تو کوئی سر پھرا آئے گا ادھر دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے تو میں وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، کہ انبیاء کی صحیح تعداد سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو روایت مشہور ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ والی، وہ روایت بھی موضوع ہے، اس لیے 1,24,000 یا کم و بیش کا لفظ ضرور بڑھانا چاہیے۔ 1,24,000 یا کم و بیش یہ لفظ تھا ضرور بولنا چاہیے۔ بلکہ وہاں میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی ابھی سنا دیتا ہوں، فائدہ ہوگا۔ 4 چیزیں ہیں جن کی صحیح تعداد سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ 4 چیزیں ہیں جن کی صحیح تعداد سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا، ان 4 چیزوں کا علم بھی سوا اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کون سی وہ 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی صفات، اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اس کی بھی تعداد سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2 اللہ کے ملائکہ، ملائکۃ اللہ کی تعداد بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ نمبر 3 کتب الہیہ کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں۔ نمبر 4 انبیاء کرام، یہ 4 چیزیں صفات اللہ، ملائکۃ اللہ، انبیاء اللہ، اور ان کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ عبارت اسی موقع پر ہے، سمجھا نا تھی؟ اگلی عبارت فَإِنَّ الْآحَادَ لَا تُفِيدُ الْاعْتِمَادَ فِي الْاعْتِقَادِ ہے، خبر واحد جو ہے عقیدے کے اندر اعتماد کا فائدہ نہیں دیتی، سمجھا نا تھی؟ رابعاً فرماتے ہیں یہ روایت رد شمس والی جو ہے یہ ایک صحیح روایت کے مخالف ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آ چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سورج صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا اور کسی کے لیے نہیں۔ یوشع علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جہاد کرو، بیت المقدس فتح کرو۔ جمعہ کا دن تھا، لڑائی لڑتے لڑتے شام ہونے لگی تو آپ نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ اس سورج کو روک دے تاکہ میں لڑائی لڑوں، چونکہ ان کی شریعت کے اندر جمعہ کا جب سورج غروب ہوتا تو پھر کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوتا تھا سوائے عبادت کے۔ وہ ہفتے کا دن ہے نا ان کو تعظیم کا، یہودیوں کا۔ تو آپ نے سورج کو بھی کہا انک مأمورۃ و انی مأمور، تو بھی مأمور ہے اللہ کا غروب ہونے کے پر، اور میں بھی اللہ کا مأمور ہوں جہاد کرنے پر، سمجھا رہی تھی؟ اللہ سے عرض کیا اللہ اس کو روک دیتا کہ میں فتح کر لوں، تو اللہ نے اس کو روک لیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، پھر سورج غروب ہوا۔ یہ دیکھو جی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان الشمس لم تهبط على بشر، سورج نہیں روکا گیا کسی بشر پر مگر یوشع علیہ السلام کے لیے ان راتوں کو جو چلے تھے طرف بیت المقدس کے. سمجھا نا تھی؟ بہرحال میں کیا کروں، اب باتیں لمبی ہیں. پانچواں جواب بھی سن لو، علمی باتیں ہیں، چلو بات فائدہ ہو جائے گا. پانچواں جواب یہ کہ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو کھینچ تان کر یہ بنتے ہیں معجزات. کیا بنتے ہیں؟ اور معجزہ دلیل نہیں ہوا کرتا. معجزہ ہمیشہ خارق کی عادت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ معجزہ دلیل نہیں ہوا کرتا کسی چیز کی. یہ سادساً میری طرف دیکھو، فرماتے ہیں کہ یہ جو فریق ثانی اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا تصرف ثابت کر رہا ہے یہ غلط ہے. حضرت نے تو اللہ سے دعا کی، حضرت نے یا اللہ مہربانی کر سورج کو روک دے قافلہ آ جائے میں جھوٹا نہ ہوں. اللہ پاک نے سورج کو کیا کیا؟ روک دیا. اب پڑھو حدیث کے لفظ پڑھو. واقعہ قافلے والا لکھا ہے فدعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فزید له فی النہار. کیا لفظ ہے؟ خیال کرنا فزید نہ پڑھتے رہنا. فدعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت نے دعا فرمائی فزید له فی النہار، حضرت کے لیے زیادتی کی گئی ایک لحظہ دن میں. وَهُبِطَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، اور سورج کو حضرت پر روک دیا گیا. اگلے صفحے پر آؤ. اے سأل ربہ وتضرع لہ، لکیر لگاؤ. اے سأل ربہ وتضرع لہ، اللہ پاک سے حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنے رب سے دعا مانگی، سوال کیا اور زاری کی یہ کہ دراز کر دے اللہ پاک اس دن کو حتیٰ کہ آ جائے قافلہ پہلے ختم ہونے دن کے. آگے اے امسکہ اللہ بقدرتہ، لکیر لگاؤ. اے امسکہ اللہ بقدرتہ وعوقہا عن سیرہا المعتاد، اللہ نے اسے بند کر دیا اپنی قدرت سے اور اس کی سیر معتاد سے روک لیا. حضرت علی کی نماز والا واقعہ. فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ، حضرت نے قبلے کی طرف منہ کر لیا. فدعا اللہ، اللہ سے دعا کی. فارتفعت الشمس، تو سورج اوپر چلا گیا. سمجھا جی؟ میں بس کر رہا ہوں یہ بات، سنو بات. پہلی بات جو ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ روایات موضوع اور من گھڑت اور جعلی ہے. کیا کہا؟ بس بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ اگلی باتیں جو جواب ہیں نا، 5 جواب جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ علی سبیل التنزیل ہے. کیا ہیں؟ علی سبیل التنزل کو تنزیل کو دونوں لفظ درست ہیں. ورنہ اصل جواب وہی ہے کہ یہ روایات احادیث ہیں ہی نہیں، یہ حکایات ہیں اور روایات مکذوبہ ہیں، جھوٹی اور جعلی اور من گھڑت روایات ہیں، لہذا ان سے استدلال ہرگز جائز نہیں ہے. بس میں آگے آ جاؤ. صفحہ 128 پر شاہد ثوم دربار انزال مطر و احجاء ارض لکھا ہے. میری طرف دیکھو جی. مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ آسمان سے بارش اتارنا اور غیر آباد زمین کو آباد کرنا، بارش کے نتیجے میں زمین سے نباتات نکالنا، یہ ان امور عظام میں سے ہے جن کے تصرف میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے. ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے. آ جاؤ اب پڑھو. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا،
پس آباد فرمایا زمین کو، زندہ کیا زمین کو اس پانی کے ذریعے مرنے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا معنی بتایا میں نے؟ البتہ ضرور ضرور کہیں گے کہ صرف اللہ پاک ہے۔ کون ہے؟ خیال کرو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ ہو جو ہے یہ لَيَقُولُنَّ کا فاعل نہیں ہے، سن رہے ہو؟ اللہ فاعل ہے، اس کا فعل مقدر ہے، سمجھا؟ اور مقبل کو دیکھ کر مقدر کریں گے، احی اللہ ہو، نزل اللہ ہو، لَيَقُولُنَّ کا فاعل نہیں ہے، خیال کرنا۔ ماخذ نمبر 2، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمانوں زمینوں سے۔ ماخذ نمبر 3، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، خبر دو اس بیج کی جو تم بوتے ہو زمین کے اندر، آیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم ہیں اگانے والے۔ ماخذ نمبر 4، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، خبر دو اس پانی کی جسے تم پیتے ہو، أَنزَلْتُمُوهُ، یا تم نے اتارا اسے من المزن، بادلوں سے، یا ہم ہیں اتارنے والے، سمجھا نہ تھی؟ ماخذ نمبر 5، أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ۔ ماخذ نمبر 6، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، ان سے پوچھو خبر دو اگر ہو جائے پانی تمہارا غوراً گہرا، تو پس کون ہے جو لے آئے گا تمہارے پاس پانی صاف ستھرا، سمجھا نہ تھی؟ اب مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا ہے کہ بارش اتارنے والا کون ہے؟ اور اس کے نتیجے میں زمین کو آباد کرنے والا۔ اب آج کل کے بریلویوں کا عقیدہ بھی پڑھو، پتہ چلے کہ وہ ابو جہل سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں۔ ماخذ نمبر 1 لکھا ہے، اس کے نیچے پڑھو عبارت، اس سے معلوم ہوا کہ بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بلانے پر چلے آتے ہیں اور اشارے سے لوٹ جاتے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا، اس کا اصل نام یہ ہے، سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا۔ مملکت تو ہے اللہ کی، لیکن سلطنت اور بادشاہت کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کی، کیا کہتے ہیں، نام یہ ایسا رکھ دیا۔ ماخذ نمبر 2 لکھا ہے، اگلے صفحے پر ابتدا میں آ جاؤ، کہتا ہے مگر اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتے ہیں۔ بتاؤ اب آج کے مشرک جو ہیں ابو جہل سے آگے ہیں پیچھے ہیں؟ آگے یا بہت آگے ہیں؟ ہاں، آپ کہو گے کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کو کچھ نہ کہو جی، کلمہ گو مسلمان ہیں۔ شاہد چہارم دربارہ سلسلہ توالد و تناسل، میری طرف دیکھو، مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ سلسلہ توالد و تناسل، کیا لفظ بولا؟ آگے تشریح کر رہا ہوں، یعنی تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات، انسان ہو گئے، حیوانات ہو گئے، حیوانات میں گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مذکر مؤنث جانور ہیں۔ سلسلہ توالد و تناسل یعنی تمام مخلوقات کی اولاد اور ان کی نسل کو بڑھانا، گھٹانا، اولاد دینا، یہ ان امور عظام میں سے ہے جن کے تصرف میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہ ذاتاً نہ عطاً، نہ بالقوہ نہ بالفعل۔ پڑھو اب اس مسئلے میں وہ موحد تھے، ماخذ پڑھو، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، خبر دو اس پانی کے قطرے کی جسے ٹپکاتے ہو تم عورتوں کے رحم میں، آیا تم بندہ بناتے ہو اسے یا ہم ہیں اس کو بندہ بنانے والے؟ معنی سن رہے ہو؟
انتم تخلقونہ کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ آیا تم بندہ بناتے ہو اس کو یا ہم اس کو بندہ بناتے ہیں؟ پانی کے قطرے کو دانا بینا بندہ کون بناتا ہے تو پانی کا قطرہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ حافظ کوئی نہیں ہے یا تھکے بیٹھے ہو؟ فجعلناہ آگے ہے فہیما، ہاں یہ لفظ بھی ساتھ مقدر ہے، جعلناہ سمیعا بصیرا فہیما، ہم نے اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا، فہیم بنایا۔ پانی کے قطرے کو بندہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ انتم تخلقونہ ونحن الخالقون، آیا تم بندہ بناتے ہو اس پانی کے قطرے کو یا ہم اس کو بندہ بنانے والے ہیں؟ سمجھا نہ تھی؟ شاہد پنجم دربارہ سمع و بصر و قلب لکھا ہے۔ مشرکین مکہ دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ تمام مخلوقات خواہ بری ہو یا بحری ہو، تمام مخلوقات کے دل، کان اور آنکھ، ان میں تصرف کرنا ان امور عظام میں سے ہے جن میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت میں ہرگز شریک، اور اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ پڑھو جی، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم، ان سے پوچھو۔ قل کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ یاد کر لو، یہاں قل کا معنی کیا کرنا ہے؟ ہاں کہو نہیں، خیال کرنا، یاد کرتے جاؤ، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں۔ قل من یرزقکم، ان سے پوچھو کون روزیاں دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے، یا کون مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے، ومن یدبر الامر، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے معاملات کی، فسیقولون اللہ، پس ضرور کہیں گے، ابھی ابھی کہیں گے اللہ پاک ہے۔ کون ہے؟ فقل افلا تتقون۔ نیچے عبارت پڑھو مظہری رحمہ اللہ کی، یعنی لا یقدرون علی اسناد هذه الامور، یعنی نہیں قدرت رکھتے اوپر نسبت کرنے امور کے لا ما یدعون والہۃ لظہور بطلانہ۔ فہم سالف نمبر 3 پڑھو، علامہ مراغی رحمہ اللہ کی عبارت، اے فسیجیبون عن هذه الاسئلة الخمسة، ان 5 سوالوں کا جواب دیں گے آگے، بلا تلعثم ولا تلقؤ، کیا لفظ ہے؟ مولوی بن رہے ہو خیال کرو، کیا لفظ ہے؟ بلا تلعثم ولا تلقؤ، کیا لفظ ہے؟ بلا تلعثم، بغیر تاخیر کے، ولا تلقؤ، اور بغیر کسی دیر کرنے کے، جلدی جلدی جواب دیں گے، دیر ہی نہیں کریں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ بِأَنَّ فَاعِلَ هَذَا كُلِّهِ هُوَ اللَّهُ، ان کاموں کا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے، رب العالم كُلِّهِ وَمَلِيكُهُ، جو رب ہے سارے جہان کا اور اس کا مالک ہے۔ آگے، اِذْ لَا جَوَابَ غَيْرُهُ، کیونکہ اس کے علاوہ جواب ہی کوئی نہیں ہے، وَهُمْ لَا يَجْحَدُونَ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ، اور وہ لوگ اس کا انکار نہیں کرتے۔ سمجھا نہ تھی؟ اب اگلے صفحے پر آ جاؤ، عقیدہ بریلویہ بھی پڑھو نا جی، ماخذ نمبر 1 پڑھو، ماخذ نمبر 1 کے نیچے عبارت ہے، کہتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کے اعضاء کی قوت و حرکت حضور علیہ السلام کے حکم میں ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ کس کا اختیار چلتا ہے جی؟ اور یہ کہتا ہے کس کے اختیار چلتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ ماخذ نمبر 2 پڑھو جی، حضور علیہ السلام کا قبضہ ظاہر و باطن پر ایسا ہے کہ ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت حافظہ بخش دی۔ ماخذ نمبر 3 پڑھو۔ یہ احمد رضا کی تعریف ہے۔ احمد رضا کے مرنے کے بعد کسی بندے نے احمد رضا کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مدائح اعلی حضرت۔ کیا نام ہے اس کی؟ شعر ہے، کہتا ہے مشکلیں میری آسان فرمائیے میرے مشکل کشا احمد رضا، کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا، جو کچھ دیا تم نے دیا احمد رضا، ایسا ہے مرشد میرا احمد رضا، سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا۔ نا مراد ہمیں بھی ساتھ ملا رہا ہے۔ ہاں جی، ہمارا مشکل کشا کون ہے جی؟ سارے جہان کا مشکل کشا کون ہے؟ اس شاعر نامراد کا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ لیکن یہ کہتا ہے سب کا ہے مشکل کشا احمد رضا۔ آگے اگلا لفظ ہے اصل، دل ملا آنکھیں ملی ایمان ملا، جو کچھ ملا تم سے ملا احمد رضا۔ مکے کا مشرک کہتا ہے دل اور آنکھ اور کان پر تصرف کس کا ہے؟ اور یہ کہتا ہے احمد رضا کا ہے۔ تو یہ ابو جہل سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ آگے ہیں یا بہت آگے ہیں؟ ہاں، سنتے جاؤ۔ شاہد ششم دربارہ ملکیت ارض و ارضیات۔ ہاں جی، دیکھا جی، میری طرف دیکھو۔ مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ تمام ارض زمین، اور ارضیات کا معنی زمین پر بسنے والی مخلوق، زمین اور زمین پر بسنے والی مخلوق، ان سب کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ یہ ان امور عظام میں سے ہے جن میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے۔ اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ پڑھو آپ جی، قرآن پڑھو جی، سبحان اللہ۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، ان سے پوچھو کس کی ہے زمین اور وہ چیزیں جو اس زمین کے اندر ہیں، اگر تم جانتے ہو ابھی ابھی کہیں گے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ نیچے عبارت ہے اے فیا تعرفون اللہ کا، وہ اقرار کریں گے آپ کے لیے بأن ذلک اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ کام کرنے والا اللہ ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت پیچھے بھی میں کل بھی سمجھا چکا ہوں، کل من علیہا پر، آج پھر یہ لفظ آ گیا، کل من الارض ومن فیہا۔ فرماتے ہیں من کا کلمہ جو ہے یہ تو صرف ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذوی العقول مخلوق مراد ہے، غیر ذوی العقول جانور وغیرہ مراد نہیں ہے۔ جواب یہ کہ ساری مخلوق مراد ہے۔ یہ من تغلیباً بولا گیا ہے۔ کیوں بولا گیا؟ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غربہ دے کر من بولا گیا ہے۔ اگلے صفحے پر عبارت پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی لکیر لگاؤ، بڑی عجیب عبارت ہے۔ اے من مالکہا الذی خلقہا، کون ہے مالک اس زمین کا؟ وہ جس نے اسے پیدا فرمایا اور تمام ان چیزوں کا جو اس زمین کے اندر ہیں، من الحیوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، ثمرات ہوں، اور تمام قسم کی مخلوقات۔ نیچے علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت، ومن فیہا من المخلوقات تغلیبا للعقلاء علی غیرہم۔ اگلے صفحے پر آؤ اور ان کی عبارت بھی پڑھو نا، خان صاحب بریلوی۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں۔ فرماؤ ابو جہل ابو لہب سے آگے ہیں پیچھے ہیں شرک میں؟ ماخذ نمبر 2، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تمام آدمیوں کے مالک ہیں. ہاں جی، شاہد حق تم دربارہ سما و سماویات. مشرکین مکہ دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ آسمان اور آسمان کے اندر کی چیزیں، آسمان اور آسمانوں کے اندر کی چیزیں، ان میں تصرف کرنا ان امور عظام میں سے ہے جن میں باری تعالیٰ وحدہ ہو، اور وہ اس مسئلے میں مباحث تھے، مشرک حضرت کے موافق تھے، مخالف. ان کا نظریہ تھا کہ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت میں ہرگز شریک نہیں ہے. پڑھو جی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. ان سے پوچھو کون رب ہے آسمان 7 آسمانوں کا اور کون رب ہے عرش عظیم کا. ابھی کہیں گے اللہ پاک ہے. سمجھا نا تھی. نیچے عبارت فام صرف نمبر 2 پڑھ رہا ہوں. اے من ہوا خالق العالم العلوی. ذکر ہے آسمان کا، ارادہ ہے عالم علوی کا، یعنی کون ہے وہ جو پیدا کرنے والے اوپر والے جہان کا. بما فیہ من الکواکب النیرات، جو اس کے اندر کی چیزیں ہیں یعنی ستارے. والملائکۃ الخاضعین لہ، اور ملائکہ جو عاجزیاں کرنے والے اللہ کے آگے. فی سائر الاقطار منہا والجہاد. نیچے عبارت پڑھو، اب ان کا حال تو سنو. جس سے معلوم ہوا کہ جنت اور عرش وغیرہ کا بنانے والا اللہ تعالیٰ اور مالک محمد الرسول اللہ ہیں. اندازہ فرماؤ جی. بنانے والا اللہ ہے لیکن مالک کون ہے؟ نبی اسلام ہے. کہتا ہے جس کی چیز اسی کا نام. جس کی چیز، ہاں جی. اب یہ تختیہ اس پر لکھا ہوا ہے، مولوی حسین علی صاحب نے اپنا نام لکھ دیا، حسین علی. اب وہ مول صاحب جو اٹھا کر بیٹھا تھا، مولوی حسین علی آ جاتے، بابا یہ تو میری ہے تختی، دے دو. کیا دلیل ہے؟ میرا نام لکھا ہوا ہے جی، نام جو میرا لکھا ہے. ہاں جی. جس کی چیز، عرش جو ہے سمجھا نا تھی، اس کے مالک بھی نبی اسلام ہے کیونکہ نبی اسلام کا نام لکھا ہے عرش پر. اگلی عبارت پڑھو. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار ہیں. کونین سمجھتے ہو؟ تثنیہ ہے کون کا. کون کا معنی جہان. ایک جہان یہ ہے دنیا والا، ایک جہان ہے آخرت والا. ان دونوں کو ملا کر کونین کہا جاتا ہے. کونین کے مالک و مختار ہیں. دنیا والے جہان کے بھی مالک ہیں، آخرت والے جہان کے بھی. قرآن کہاں جائے گا؟ لا املک لنفسی ضر ولا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. لا املک لکم ضر ولا نفع، تمہارے لیے میں نقصان نفع کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں. ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف جو ہے مفتی احمد یار گجراتی ہے. ہاں جی. یہ بزرگ نیند فرما رہے ہیں یا بیمار ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ کہ دلا وہ رست دز دے کے بکف چراغ دارد والی بات ہے. چور گیا چوری کرنے کے لیے، چراغ بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے. یہ وہی بات ہے. کچھ نہ کہو یا کچھ نہ کہو، اب جاگ گیا ہے ماشاءاللہ. نوم العالم نوم العالم. ہاں جی. عالم کو نیند آ گئی تو سارا جہان نیند کر پڑے گا جی. توجہ کرو جی، ایک ایک بات قیمتی ہے. قرآن کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہ اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ امت کی نفع نقصان کا مالک ہوں. اور یہ کیا کہتا ہے؟ کونین کے مالک و مختار ہیں. زمین کے مالک، آسمان کے مالک، اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک، جنان کے مالک. نعوذ باللہ من ذالک. شاہد حج تم دربارہ مصائب بحریہ. جی توجہ فرماؤ جی. مشرکین مکہ خشکی کی مصیبتوں میں
تکلیفوں میں اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے، لیکن سمندری سفر جب کرتے، کشتیوں پہ سوار ہو کر سمندر میں جاتے اور وہاں ان پر کوئی مشکل آ جاتی، یعنی ہوا تیز چل پڑتی، کشتی غرق ہونے کا خطرہ ہوتا، تو وہ اپنے معبودوں کو بھلا دیتے، پھر صرف اللہ پاک کو پکارتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ ان کا نظریہ تھا، دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ سمندر کے اندر ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ سمندری مسائل میں تصرف کرنا یہ ان امور عظام میں سے ہے جن میں باری تعالیٰ وحدہ وہ اس مسئلے میں موحد تھے، مشرک حضرت کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے، سمجھا نا تھی؟ بلکہ جناب اپنے معبودوں کے جو بت انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، وہ بت بھی ڈال دیتے پانی میں۔ کہاں ڈال دیتے؟ پانی میں ڈال دیتے، اور صرف اللہ کو پکارنے لگتے، اور پکارتے بھی کس طرح؟ یا حیو یا قیوم۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اعظم پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ پاک کو پکارا کرتے تھے، اور عہد کرتے تھے اللہ کے ساتھ کہ اگر آج تو نے بچا لیا تو ہم زندگی بھر موحد رہیں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے۔ پھر بعدیں تو ان میں سے پکے رہ جاتے، بعدیں نکلتے ہی پھر جاتے، سمجھا نا تھی؟ اب پڑھو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، وہی وہ ذات پاک ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشکی اور سمندر میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں اور چل پڑتی ہیں وہ کشتیاں ان کو لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ، اور خوش ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ اس کے۔ جاءتھا ریح عاصف، آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا تند و تیز، اور آ جاتی ہے ان کے پاس موجیں ہر طرف سے، اور گمان کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ احاطہ کر لیا گیا ان کا، یعنی اب ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگ جاتے ہیں اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو، کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، البتہ اگر نجات دی تو نے ہمیں اس مصیبت سے، البتہ ضرور ہوں گے ہم شکر کرنے والوں سے۔ ای الموحدین الجلالین، فلما انجاہم، پس جب نجات عطا فرماتا اللہ پاک ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، ای شرک کرنے لگ جاتے ہیں، سمجھا نا تھی؟ نیچے فام صالف نمبر 2 پڑھو۔ عن ابی عبیدہ، ابو عبیدہ سے روایت ہے، فی قولہ مخلصین لہ الدین ہین شراہین، کیا کہتے ہیں؟ ہین شراہین، اس کی تفسیر ہے یا حیو یا قیوم، سمجھا نہ تھی؟ کیا کروں میں؟ یہ آیتیں بہت ساری ہیں اس موضوع پر۔ یہ واقعہ اکرمہ کہاں لکھا ہے؟ صفحہ 147 ہے، 147۔ آپ 46 والی آیت پڑھ لو، 146 والی۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ڈھانک لیتی ہیں انہیں موجیں سایہ بان کی طرح، پکارنے لگ جاتے ہیں اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب نجات عطا فرماتے ہیں اللہ پاک ان کو خشکی کی طرف، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض تو ان میں سے اپنے نظریے پر اور وعدے پر پکے رہ جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور نے انکار کیا کرتا ہماری آیات کا مگر ہر غدار بڑا کافر، سمجھا نہ تھی؟ اب واقعہ اکرمہ پڑھو جی اگلے صفحے پر۔ عن مصعب بن سعد عن ابیہ، فرماتے جب ہوا دن فتح مکہ کا، واما اکرمہ فراقب البحر، اکرمہ جو ہے سوار ہوا سمندر کو، یعنی کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں گیا، فاصابت عاصف، تیز ہوا چل پڑی۔ ہوا تیز چل پڑی تو کشتی کے جو ملاح تھے نا، انہوں نے اعلان کیا کہ بابا یہاں خالص اللہ کو پکارو، اب یہاں لات عزا کوئی فائدہ نہیں دیتے۔
فقال اصحاب السفینۃ اخلصوا، کشتی والوں نے کہا خالص اللہ کو پکارو، فإن إلہکم لا تغنی آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے معبود تم سے کچھ بھی دفع نہیں کر سکتے ہاں ہونا یہاں پر۔ میری طرف دیکھو، 13 سال مکے میں قرآن پاک پڑھا جاتا رہا، 8 سال مدینہ منورہ میں، لیکن اکرمہ تبدیل نہ ہوا۔ آج اکرمے کا سمجھا سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اس پر آ رہی ہے، قسمت تبدیل ہو رہی ہے آج۔ ملا نے کہا بابا تمہارے معبود یہاں کچھ نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے معبود خشکی میں کام کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے۔ اس نے کہا ھذا لہ محمد، اور بابا یہی مذہب تو محمد علیہ السلام بیان کر رہا ہے، یہ کیا؟ بس یا اللہ تو مجھے یہاں سے نجات دے، میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا مرید بن جاؤں گا۔ فقال اکرمۃ واللہ لئن لم ينجنی فیہا فی البحر الا الاخلاص، قسم بخدا البتہ اگر نہیں نجات دے گا مجھے سمندر کے اندر مگر خالص اللہ کو پکارنا تو نہیں نجات دے گا مجھے خشکی کے اندر بھی اس کے سوا کوئی۔ اللہم ان لک علی عہدا، اے اللہ بے شک تیرے لیے میرے اوپر عہد ہے، ان انت عافیتنی مما نفی ہے، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے جو میں اس کے اندر ہوں بچا لیا، ان آتی محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، حتی اضع یدی فی یدہ فلا اجدنہ عفوا کریما، پس البتہ ضرور پاؤں گا میں اس کو معاف کرنے والا مہربان۔ فجاء اسلم، حضرت کی خدمت میں آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقل دوم، وفی روایت ابن سعد، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، عن ابی ملیکہ تھا کہ اکرمہ جب سوار ہوا کشتی کو اور پکڑا ان کو ہوا نے، فجعلوا يدعون اللہ تعالیٰ، صرف اللہ کو پکارنے لگے، ویوحدونہ، قال ما ھذا، اس نے کہا یہ کیا ہوئے، وہاں بھی بن گئے ہو جا، ایک اللہ کو پکار رہے ہو۔ فقالوا ھذا مکان لا ينفع فیہ الا اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ قال فھذا لہ محمد، کہنے لگا یہی وہ مذہب تو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیں دعوت دیتے تھے، فرجعوا بنا، ہمیں واپس لے چلو، بس ہم آگے نہیں جاتے۔ فرجع واسلم، واپس آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ چھٹی کر رہے ہیں، پھر نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وضو وغیرہ بنا لو، انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا بیٹھو بیٹھو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ دعا نہیں کرو گے؟ اتنا جلدی ہے تمہیں؟ صلی اللہ تعالی